أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم وصدق رسوله
الكريم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی خوبصورت آواز میں آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے قاری محمد اقبال سعیدی صاحب. ناظرین، 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں میں ہوں آپ کا میزبان ساجد اظہری، اور میرے ساتھ شریک میزبان ہیں ڈاکٹر زینب گوندھل. ناظرین، آج 10 رمضان المبارک ہے، اور آج کا دن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے. آج کے پروگرام میں ہم آپ کی سیرت کے مختلف گوشوں پر بات کریں گے اور ان پہلوؤں کا تذکرہ کریں گے جو ہماری زندگی کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہیں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ فطرت اور ایسے کردار سے نوازا تھا جو اجلا کردار تھا، آپ کو شیریں زبان عطا کی، نرم دل عطا کیا، اور اسی طرح آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ کشادہ تھے. اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ یہ اسلام سے پہلے بھی شرک اور بت ان سے نفرت کرتی تھی، اور اسی طرح آپ نے کبھی بھی اسلام کے سے پہلے کبھی بتوں کے سامنے جھکنا یا ان کی پرستش کرنا یہ آپ نے نہیں کیا تھا. اور پھر آپ دیکھیں ناظرین کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ اس جو مکہ کا اس وقت کا جاہل معاشرہ تھا، جس معاشرے میں عورتوں کی عزت نہیں کی جاتی تھی، اس وقت بھی آپ کو سیدۃ نساء قریش کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. اور آپ کی جو ذہانت ہے اور حاضر جوابی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو جیدہ کہا جاتا تھا. اور آپ کی جو عصمت ہے اور آپ کی طہارت، اس کی وجہ سے آپ جس لقب سے مشہور تھی وہ طاہرہ کا لقب تھا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ سورج اور چاند کی روشنی وہ آپ کے گھر میں آئی ہے اور آپ کی آغوش تک پہنچی، جس سے پوری کائنات منور ہو گئی. تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور جا کر ان کو یہ خواب بتایا. تو ورقہ بن نوفل نے مبارک اور سلامت کا شور مچا دیا کہ یہ جو خواب ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو اپنے نور سے روشن کر دے گا، اور یہ جو نور ہے یہ ایک نبی کا نور ہے اور آپ ان پر ایمان لانے والی ہیں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے جب یہ سنا تو آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور ہوتا بھی کیسے، یہ وہ خواب تھا جو حقیقت بننے جا رہا تھا. اور وہ پھر خواب حقیقت بنا جب خواجہ بطحہ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، جس میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ازدواجی تعلق میں منسلک ہوئے. کچھ دنوں کے بعد، نکاح کے کچھ دنوں کے بعد، حضرت ابو طالب نے ایک غلام کو بھیجا تاکہ جا کے دیکھ سکیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ایام وہاں پر کیسے گزر رہے ہیں. تو جو منظر کشی غلام نے آ کے بتائی، حضرت ابو طالب کا دل خوشی سے بھر گیا. اس نے آ کے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے پر آتے ہیں تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنے سارے کام چھوڑ کر دروازے پر ان کا استقبال کرتی ہیں، ان کو اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر اپنے ساتھ اندر لے کے آتی ہیں، اور ان کو کہا کہ یہ میں کسی اور کے لیے نہیں کرتی، لیکن آپ اس امت کے ہونے والے پیغمبر ہیں، اور میں آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ جب آپ کو یہ مقام ملے تو مجھے اپنے دل میں بسائیے رکھیے گا، دل سے بلائیے گا نہیں، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پوری زندگی آخری سانس تک سیدہ کو اپنی محبتوں کا مرکز بنائے رکھا. اور آپ
یہ واقعہ دیکھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جو اظہار ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ۔ ناظرین، غزوہ بدر ہے، اور غزوہ بدر کے بعد جو قیدی ہیں ان کو فدیہ کے ذریعے سے آزاد کرنا تھا۔ ہر کوئی مکہ میں جو ان کی فیملیز تھی وہ اپنا اپنا فدیہ اپنے قیدیوں کے لیے بھیج رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک باکس لایا گیا، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھولا اور اس میں جو ہار نکالا، حضور نے ایسے ہار نکال کر اور اس طریقے سے تعجب سے فرمایا قلادۃ خدیجہ، یہ تو سیدہ خدیجہ کا ہار ہے۔ صحابہ سے پوچھا آپ کو یہ کہاں سے ملا؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ابو العاص ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو غزوہ بدر کے جو قیدی ہیں ان میں شامل تھے، سیدہ زینب کے شوہر ہیں، تو انہوں نے ان کے فدیے کے لیے یہ ہار بھیجا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں، آپ کہیں تو یہ ہار واپس کر دوں اور ابو العاص بن ربیع کو ایسے ہی واپس کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ الامر امرک، جیسے آپ فرمائیں۔ آپ نے ابو العاص بن ربیع کو بلایا اور ان کو جو الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے، آپ نے وہ ہار ان کو دیا اور کہا زینب کو جا کر یہ ہار دے دینا اور ان سے کہنا حافظی علیہا فلا تبعہا فإن ریحۃ خدیجہ ما زالت فیہا۔ آپ نے فرمایا کہ جا کر زینب کو کہنا کہ اس ہار کی حفاظت کریں اور اس کو بیچے نہیں، ابھی تک خدیجۃ الکبریٰ کی خوشبو اس ہار میں موجود ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر آپ کے وصال کے بعد بھی اس طریقے سے آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایون کہ جب آپ کی سہیلیاں سیدہ خدیجہ کی آتی ہیں آپ ان کے لیے اعزاز و اکرام فرماتے ہیں، اپنی چادر بچھاتے ہیں ان کے لیے، اور آپ فرماتے ہیں میں ان کا اعزاز و اکرام کیوں نہ کروں جبکہ خدیجہ ان سے محبت کرتی تھی۔ فتح مکہ کا موقع ہے، اور فتح مکہ کا جو موقع ہے وہ اتنا اہم اسلامک ہسٹری میں ایک وقت تھا کہ جس میں ڈیلیگیشن آ رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں، اور مصروف ترین دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہدایات جاری فرما رہے ہیں۔ اس موقع پر حضور نے دیکھا کہ سامنے ایک خاتون ہیں، بزرگ خاتون، جو ہی حضور کی نظر پڑی آپ سب کو پیچھے ہٹا کر اس کے پاس گئے، اپنی چادر کو زمین پر بچھایا، ان کو بٹھایا، خود بیٹھے، دیر تک باتیں کرتے رہے۔ کبھی حضور کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار ہیں، کبھی غمی کے آثار ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ فتح مکہ کے موقع پر اتنا اہم ترین دن تھا، آپ نے ایک بوڑھی خاتون کے پاس گئے، چادر بچھائی، آپ باتیں کر رہے تھے، وہ خاتون کون تھی اور آپ ان سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا وہ خدیجہ کی سہیلی تھی، وَكُنَّا نَتَذَكَّرْ أَيَّامَ الْخَوَالِي أَيَّامَ خدیجہ، اور ہم سیدہ خدیجہ کی باتیں کر رہے تھے جو ان کے ساتھ دن گزرے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ محبت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ تھی، اور امت کی بیٹیوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت میں کہ جس طریقے سے وہ رسول اللہ کے ساتھ ان کا استقبال کرتی ہیں، ان کو خوبصورت الفاظ اور میٹھے لہجے کے ساتھ ان کو ویلکم کرتی ہیں۔ آج بھی اگر امت کی بیٹیاں اپنے گھروں کے اندر اپنے شوہروں کا اس طریقے سے استقبال کریں، ایک مسکراتے چہرے کے ساتھ، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اور خوشیاں جو اس تعلق کو مضبوط بناتی ہیں اگر ان کو اختیار کریں، تو ہماری جتنے بھی فیملی ایشوز ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہیں، جو پرابلمز ہیں، وہ بہت حد تک ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ کی اسی بات سے میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی اور بیوی سے کبھی ایسے رشک نہیں کیا جیسے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتی تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت اتنی کرتے تھے، ان کی دوستوں کو، ان کے احباب کو بعد میں بھی تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ آپ کی بات کی کنٹینیوٹی میں اس لیے میں نے یہ بات بتائی کہ آپ جب
ساتھ اس طرح سے دیتے ہو تو آپ کے جانے کے بعد بھی اس ساتھ کو ویلیو کیا جاتا ہے, اس کو رکھا جاتا ہے, اس کی یاد تازہ کی جاتی ہے. اور جب ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس عورت کی بات کر رہے ہیں جو بہت ہی مالدار اور ایک بہت اچھی خاتون تھی, جو تاجر اپنی قریش میں بہت زیادہ مشہور تھیں. ان کی بڑا تجارتی قافلہ ہوا کرتا تھا اس وقت پہ اور بہت مالدار تھیں. لیکن جب اسلام پہ وقت آیا تو اپنا سارا مال, اپنی ساری اٹینشن, اپنی ساری محبتیں, سب کچھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی. سارا کا سارا مال, سارا تجارتی قافلے جو تھے وہ سب کچھ ان کے حوالے کر دیا. اگر ہم شیبی ابی طالب کی بات کریں تو 3 سال جو تھے آپ نے بہت مشکل کے جو گزارے, اس میں جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے. اور اسی میں ہی میسج اگر ہم آج کی خواتین کو دیں کہ اگر آپ اپنے شوہر کا مشکل وقت میں ساتھ دیتی ہیں تو آپ کی بھی قدر کی جاتی ہے. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی گزاری ہوئی زندگی کو دیکھیں تو آپ نے جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت جو ہے آپ کی اولاد تھی, جس میں ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کرتے ہیں, حضرت امام حسن اور حسین کی بھی بات کرتے ہیں. آپ کا ان سے جو تعلق تھا, آپ چاہے ان سے ملی نہیں تھیں حضرت امام حسن اور حسین سے, لیکن وہ تعلق جو ہے وہ آپ کی نسل در نسل چلتا چلا جاتا ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے لیے بشارت ہے کہ جنت میں ان کے لیے ایک ایسا گھر ہے, محل ہے, جہاں پہ نہ تو کوئی شور ہوگا, نہ غم ہوگا, نہ رنج ہوگا. جس کو اللہ تعالیٰ سلام پیش کر رہے ہیں, ہم اس ہستی کی بات کر رہے ہیں. ہم اس ہستی کی بات کر رہے ہیں جن کو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہمیت دی ہے. اور یہ واحد اسلام ہی ہے جو عورت کو اتنا درجہ دے سکتا ہے. جی, تو ناظرین, آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں جو ہمارے پاس معزز مہمانان گرامی قدر ہیں, میں آپ سے ان کا تعارف کروا دوں. ہماری سب سے پہلی مہمان شخصیت ممتاز اسلامی اسکالر ہیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف علمی و روحانی شخصیت پیر قمر الشکور احمد صاحب. میری دائیں جانب موجود ہیں ممتاز دانشور ہیں محترم محمد زبیر صاحب, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف شاعرہ ہیں سیدہ سائمہ کامران صاحبہ, اور نعت رسول مقبول مناقب اہل بیت پیش کریں گے محمد ریحان روفی اور ہمنوا. کچن میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں منیرہ کرن صاحبہ. شیف صاحبہ آج کیا بنا رہی ہیں کچن میں؟ جی, آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے بھنڈی گوشت بنے گا, جس کو میں چکن میں بناؤں گی اور اس کے ساتھ املی کا اس کو فلیور دوں گی. ساتھ میں بنیں گے کباب جو ان سے ہوں گے. ویسے تو ہم سیخ کباب کھاتے ہیں, گرل کباب کھاتے ہیں, لیکن میں جو کباب بناؤں گی اس کی میں جو بیس بناؤں گی وہ ہوگی چنے کی دال اور پالک کے ساتھ. آپ اس کو کمبینیشن کے ساتھ ویسے بھی کھا سکتے ہیں, اس کے ساتھ بناؤں گی. اور ساتھ میں آج میٹھے میں بنے گا گاجر اور چاول کی پوڈنگ, یعنی کہ اس کی کھیر ہم بنائیں گے, جس کو چاولوں کو میں نے سوک کیا تھا, بوائل کر لیا, بوائل کر اس کو بلینڈ کرنے کے بعد پھر اس کو ایڈ کریں گے. اور ڈرنک بنے گا. کھیر بنائیں گی یا فرنی ٹائپ بنائیں گی؟ نہیں, کھیر بنے گی, کیونکہ فرنی میں صرف اس کا آٹا ڈلتا ہے, جبکہ یہ چاول گرائنڈ کر کے ڈالیں گے. تو جب کھیر بنتی ہے تو اس میں رائس چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. آج ڈرنک کیا بنا رہی ہیں؟ پائن ایپل سلش, اور ساتھ میں ایک ڈرنک بنے گی روح افزا کے ساتھ. تو ابھی ہم بنائیں گے تو پھر اس کے ساتھ چلیں آپ کنٹینیو کریں, پھر آپ سے ہم پوچھتے رہیں گے کہ آپ کیا کر رہی ہیں. قبلہ مفتی صاحب, آج ہم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت مطہرہ پر بات کر رہے ہیں. تو سیدہ کا خاندانی پس منظر کیا ہے, آپ کی ابتدائی زندگی, اور امہات المؤمنین میں جو سیدہ کا مقام ہے اور امتیازی شان ہے بیان فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکہ مکرمہ میں ایک معزز ترین خاندان تھا, جی, جس کو خاندان بنو اسد کہتے ہیں. آپ اس خاندان کی چشم و چراغ ہیں. سبحان اللہ. آپ کے والد گرامی مرتبت کا نام ہے خویلد, اور ان کا سلسلہ نسب قصی بن کلاب پر جا کر
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا کہ آپ کا خاندانی نسب بھی اسی نور سے مترشح ہے جس نور سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے فاطمہ بنت زائد، یہ بھی مکہ مکرمہ کے ایک معزز خاندان سے متعلق تھیں۔ آپ بچپن سے ہی بڑی زیرک، دانا، دور اندیش اور قابل رشک صفات سے حامل اور موصوف تھیں۔ جی گویا کہ قدرت نے آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بچپن سے تیار کیا تھا، سبحان اللہ، سبحان جسے کہتے ہیں نا کہ خدا داد صفات، اللہ، وہ خدا داد صفات آپ کی شخصیت میں جمع تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ کی دور اندیشی اور غیر معمولی بصیرت پر میں صرف ایک ہی بات کہوں گا جی کہ آپ کی قابل رشک بصیرت کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ نے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر یہ یقین کر لیا تھا کہ مستقبل کی کائنات کی سب سے عظیم ہستی یہ ہوں گے، اللہ، اسی لیے انہوں نے خود پیام نکاح حضور کے لیے بھیج دیا۔ اللہ، یہ غیر معمولی بصیرت اور دور اندیشی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پاک زوجہ کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ حضور کے اظہار نبوت سے قبل، جی جسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اس میں بھی آپ کو الطاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ آپ بے داغ کردار، حسن اخلاق، ظاہری اور باطنی شرافت اور نفاست سے لبریز تھیں۔ اسی وجہ سے آپ کو الطاہرہ کہا جاتا اور آپ کے حیا کو بطور مثال پیش کیا جاتا۔ سبحان اللہ، آپ کو تمام امہات المومنین میں بے شمار امتیازی اوصاف اور انفرادی کوالٹیز حاصل تھیں۔ مثلا آپ سب سے پہلی رسول اللہ کی زوجہ ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور دوسری یہ کہ آپ کی تمام امہات المومنین میں سب سے طویل ترین رفاقت رہی حضور کے ساتھ، ماشاءاللہ 25 سال تک حضور کے حرم میں موجود رہیں بنفس نفیس۔ پھر حضور کی تمام اولاد امجاد کی والدہ ماجدہ آپ ہیں سوائے حضرت ابراہیم کے، جی اور قیامت تک آنے والے جملہ سادات کی نانی صاحبہ آپ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ بہت بڑا شرف، اسلام کی پہلی مومنہ، جی پہلی داعیہ، پہلی مصدقہ اور پہلی مسلیہ، نماز پڑھنے والی بھی آپ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کیسا عظیم شرف ہے آپ سبحان کا۔ اللہ۔ اور پھر آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے جملہ امہات المومنین میں کہ خالق کے کائنات، خلاق عالم، قادر مطلق رب العزت نے خود آپ کے لیے سلام بھیجا، جسے السلام سلام بھیجے، اس کی عظیم الشان سلامتی عزت و مرتبت کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ہماری طرف سے سلام نیاز پیش ہو، اور ہم اس بات کے خواستگار ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں ماں جی کی سفارش اور شفاعت بھی نصیب۔ آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پیر صاحب، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے چچا زاد بھائی سے جو مشاورت کی، اور پھر جو آپ کا عقد نکاح ہے اور جو خطبہ نکاح ہے، اس کے بارے میں بیان فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو متعدد بشارات بھی حاصل تھیں، جی، اور مختلف جو علماء تھے تورات اور زبور اور انجیل کے، ان کے ذریعہ سے ان تک یہ خبریں بھی پہنچی تھیں کہ عنقریب مکہ مکرمہ میں ایک شخصیت جنہیں اللہ نے شان نبی آخر الزمان عطا فرمائی ہے، وہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بصیرت
اور ان کی دور اندیش نگاہ دیکھ رہی تھی کہ وہ ذات مبارک اور اوصاف کمال کی حامل شخصیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں اور شبنم صبح کی طرح پاکیزہ جوانی کے حامل بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس حوالہ سے حضرت اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو عیسائی تھے، الہامی کتابوں کے عالم تھے جی اور تورات زبور کا عبرانی سے سریانی زبانوں میں ترجمہ کر رہے تھے، ان سے مشورہ کیا۔ انہوں نے اس بات کی تائید اور توثیق کی کہ ان صفات کا حامل مکہ میں اور قریش میں اور بنو ہاشم میں سوائے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی دوسرا نہیں۔ پھر اس سے پہلے سامان تجارت اور سفر تجارت کے حوالہ سے وہ میسرہ نے بھی آ کر گواہی دی کہ جب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ میں نکلتے ہیں تو 2 سفید پروں والے پرندے آ کر آپ پر سایہ کرتے تھے۔ یہ ساری بشارات اس بات کی طرف انہیں راغب کر رہی تھیں کہ جس ہستی کے انتظار میں انہوں نے قریش کے بڑے بڑے لوگوں کے رشتے ناپسند کر دیے تھے، وہ ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ چنانچہ پھر انہوں نے اپنی سہیلی جناب نفیسہ کے ذریعہ سے حضور کی خدمت میں پیغام بھیجا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیے کہ حضور نے فرمایا میں اس فیصلے کا اختیار اپنے شفیق چچا کو دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے اپنی دانشمندانہ نگاہ کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ طاہر طیب رسول محتشم کے لیے طاہرہ ہی موضوع ہے اور اسی کا رشتہ جو ہے وہ ان کے رفاقت میں وہی زیب دیتی ہیں۔ چنانچہ مقررہ وقت کے مطابق بارات حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ہاں گئی اور خطبہ نکاح جناب حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ اس خطبہ نکاح کا میں ایک پہلا جملہ جو ہے پہلا حصہ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں تاکہ حضرت ابو طالب کی شان، ان کا توحید پر ایمان اور انبیاء علیہ السلام کی نسل مبارک سے ہونے کی عظمت واضح ہو سکے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل یا کھیتی سے پیدا فرمایا۔ اب یہ خطبہ نکاح آگے بڑھتا ہے اور دیگر چیزیں جو نکاح کے حوالے سے تھیں وہ ذکر کرنے کے بعد حضرت ابو طالب نے جہاں کر اس خطبہ نکاح کو ختم کیا ہے، وہ اس خطبہ نکاح کا آخری جملہ ہم سب کے لیے غور و فکر کا متقاضی ہے کہ آپ فرماتے ہیں ان قریب میرے اس محمد کی عظیم شان ہوگی، ان کی عظیم شان جو ہے وہ شرق سے غرب تک پھیل جائے گی، ان کی عظیم شان ہوگی۔ یہ 15 برس بعد جو اعلان نبوت ہونا تھا اس کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ ان ہستیوں کو حضور علیہ السلام کی کما حق کو معرفت حاصل تھی۔ اب ان خاندان والوں کے ساتھ اس بشارت میں اور اس خوشی میں اور حضور کی نبوت کی گواہی دینے کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہیں وہ بھی شامل ہوئیں۔ اور میں ایک جملے میں بات سمیٹتا ہوں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نکاحی حضور کو اللہ کا رسول سمجھ کر کیا تھا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر کیا تھا۔ زبیر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکی زندگی جو تھی وہ کیسی تھی؟ مشکلات پر جو صبر تھا اس پہ کیا کہیں گے، اور حوصلے کا جو مظاہرہ تھا اس پہ بتائیے گا پلیز۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام اللہ علیہ یہ صحیح معنوں میں اسلام کی خاتون اول ہیں، اور اسلام کی سب سے بڑی موسنا، جیسے حضرت ابو طالب مردوں میں ہے تو خواتین میں سب سے بڑی موسنا آپ ہیں، آپ سے بڑا کوئی موسن نہیں ہے۔ اور آپ نے نبوت کا دفاع ہی نہیں کیا مکی زندگی میں، بلکہ پرورش بھی کی ہے۔ کیا بات! جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے
اور وہ جب محویت کا عالم تھا، جب اللہ نے بھی کہا کہ ہم نے آپ کو خود رفتہ پایا، تو اس خود رفتگی میں 3 دن کا اگر کوئی ستو یا پانی یا کوئی چیز لے گئے، 15 دن نہیں آتے تھے تو بی بی صاحبہ جاتی تھی چیزیں لے کے، آپ کا خیال رکھتی تھی، اچھا آپ کی ڈھارس بنداتی تھی، آپ کا حوصلہ جب فطرت وہی والا جب واقعہ ہوا، تعطل تھوڑا سا آیا تو آپ نے ڈھارس بندائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور آپ استقلال کے ساتھ ڈٹے رہے، اور آپ نے جو مکی زندگی میں سارا کچھ، یعنی آپ کا جو خیمے ہوتے تھے نا اس کی تنابیں نقرئی ہوتی تھی، نقرئی تاروں کی، چاندی کی تاروں کی، اور جو اس کے کیل ہوتے تھے وہ طلائی اور سونے کے ہوتے تھے، اور حریر و دیبا کی چادریں آپ کے گھروں میں ہوتی تھی، اور ریشم و اطلس کے تو پردے لٹکے ہوتے تھے، تو اسی طرح سے کم خواب پہ آرام کرتی تھیں، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو فقر کی زندگی اختیار کر لی، ایسی فقر کی زندگی اختیار کر لی کہ آپ کے سامنے بوریے پہ اور ٹاٹ پہ بیٹھ جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ساری دولت نچھاور کر دی۔ دیکھیں ملکۃ العرب تھی، کتنی دولت تھی، اتنی دولت کہتے ہیں کسی پورے حجاز میں نہیں تھی، ان کو ملکہ حجاز بھی اسی لیے کہتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہ میری نہیں ہے، یہ آپ کی ہے، آپ کے اقربا ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، یہ سب ان کے لیے ہیں، اچھا ان کے لیے لنگر پکا کے بھیجتی، جب دیکھتی کہ کوئی بہت مشکل میں ہے، کوئی غلام ہے اور جس کو اس کا آقا اس پہ ظلم کر رہا ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے، تو اس کو آزاد کرواتی، سبحان اللہ، اور ان کے قرضے بھی ختم کروا دیتی، اور اس کے علاوہ شیب ابی طالب میں جو آپ نے کیا نا کہ جتنی دولت تھی ساری کی ساری اسلام پہ صرف کر دی، کچھ بھی نہیں بچا، سب کچھ نچھاور کر دیا، آپ نے کہا کہ کسی طرح سے ان کے لیے بچے رو رہے ہیں، بچے بلکتے تھے اس وقت شیب ابی طالب میں، وہ تو ایک قید خانہ تھا، اسی طرح سے صحابہ کے خواتین کے برے حالات تھے، تو آپ نے جتنا مال و اسباب تھا وہ لوگوں کو دے کے کہا کہ جہاں سے غلہ کوئی چیز ملتی ہے خرید لاؤ، اور مسلمانوں کو عطا کر دی، اور خود اپنی حالت یہ ہوگی کہ ایک دفعہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مٹی کے پیالے میں جو کا دلیا کھا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کا دلیا مجھے دے دیتی تو خود روٹی پکا لیتی، تو کہا کہ نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ جس کو مل جاتے ہیں نا تو پھر دل میں بھی فقیری آ جاتی ہے، یہ فقر اور تصوف ہم نے اسی گھرانے سے تو لیا۔ سبحان اللہ۔ سلمہ صاحبہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی، دنیا کے اس جوڑے کی ازدواجی زندگی جو ہے اس کی آج کی خواتین اور مردوں پر جو ہے وہ آپ کس طرح سے ان کو سمجھتے ہیں کہ مشعل راہ بن سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت سوال کیا آپ نے، اور یہ سوال آج کل کے معاشرے کے لیے بہت ہی ایک بنیادی سوال ہے، کیونکہ جس طرح کے ہم جوڑ توڑ دیکھ رہے ہیں مسلسل، کہ ہم منفی پہلو اس رشتے میں زیادہ تلاش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ نقائص نکالنے کے ایک دوسرے کے اندر، اور یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا میں کہتی ہوں کہ ایسا خوبصورت جوڑا کہ جس میں ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں، کہ ایک شاندار خاتون ہیں جنہوں نے مطلب اپنے جوانی میں کئی ایسے رشتے ٹھکرائے جس کو چاہتی تو وہ قبول کر سکتی تھیں، اور وہ ایک متانت، ایک وقار کی ایک علامت حضرت خدیجہ، تو ان کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا تو دل و جان سے فرمایا، اور اپنی ہستی مٹا دی، اپنی ہستی کو فنا کر دیا۔ عشق کیا ہے؟ عشق فنا ہے، اور جب عورت فنا ہونے پہ آتی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بن جاتی ہے، کہ جنہوں نے اپنے کم خواب کے لبادے کو اتار کر جب بوریا اپنا ارد گرد لپیٹا اور اس کو اوڑھنا بچھونا بنایا، اس لیے کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی، یا ان کی یہ زندگی کا انداز تھا، انہوں نے ایک لمحے کو لیے بھی نہیں سوچا کہ میں کیا تھی اور میں کیا ہو رہی ہوں۔ آج کی خاتون سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر تعلیم میں زیادہ ہے اور اس کا شوہر ذرا سا کم ہے تو اس کا تکبر ہی ختم نہیں ہوتا۔ صحیح بات۔ اور پھر اگر اس سے آگے جائیں، اگر خاندان آپ کا عورت کا زیادہ ہے، میاں کا کم ہے، وہ جناب تانے تشنے وہ سب شروع۔ اس کے بعد آپ جب صورت پہ آتے ہیں، آپ کی صورت ذرا خوبصورت ہو گئی، میاں کی کچھ کم ہو گئی، اس پہ آپ نے جو ہے وہ لطیفے چھوڑ دیے، اپنے مہمانوں کے ساتھ مل کے شوہر کی آپ تکذیب کر رہی ہیں، اور شوہر اور چاہتی ہیں کہ دوسرے بھی اس طرح کریں۔ یہ ایک ماحول جو ہمارے ہاں خاص طور پہ سوشل میڈیا نے بنا دیا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر ہم پلٹ کر اس جوڑے کی طرف دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو قربانیاں دیں، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ کا جب سلام آیا ہے،
جب ان کو موتیوں کا محل حضرت جبرائیل امین نے ان کو تحفے میں بشارت دی ہے، تو آپ سوچیں کہ ان کا مقام کیا ہے۔ جب عورت فنا ہوتی ہے، جب عورت اپنے عشق میں فنا ہوتی ہے، اپنے شوہر کے عشق میں فنا ہوتی ہے، تو دیکھیے اس کا رتبہ کیا ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں مائیں شادی سے پہلے کم از کم ہر لڑکی کو ان کی زندگی، ان کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنے کو کہیں، سانسیں انکلوڈنگ سانسیں، اپنی زندگی کو بھی اس نہج پہ لا کر دیکھیں کہ حضرت خدیجہ جب پہلی رات آپ نے حضرت ابو طالب کے پاس گزاری، تو انہوں نے حضرت ابو طالب کے گھرانے میں جب وہ رات گزاری، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائش کی کہ آپ کو ایک علیحدہ ریزیڈنس دی جائے۔ تو آپ یقین کیجئے کہ اس بات پہ کسی نے برا نہیں منایا۔ تو ہمارے ہاں اس طرح کے رواج، جب خدا نہ خواستہ ہمارے ہاں اگر یہ کہہ دیا جائے، اگر خاتون کہہ دے کہ میں نے الگ رہنا ہے، تو اس کو اتنا ایشو بنا دیا جاتا ہے کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور عورت بھی اس کو جو ہے وہ نہیں سمجھتی، ماں ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا جدا کر کے لکھ۔ حضرت ابو طالب نے کتنے پیار سے پالا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے رشتہ کتنا خوبصورت تھا، اس کے باوجود انہوں نے اس بات کا احترام کیا۔ تو ہم اب ایک دوسرے کے اندر دخل در معقولات ختم کریں۔ قبلہ مفتی صاحب، پہلی وحی کے نزول کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مکالمہ سیدہ کے ساتھ ہوا وہ کیا تھا، اور پھر اس میں آپ کی شخصیت کے کیا نمایاں پہلو نظر آتے ہیں؟ پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں۔ جی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے۔ جی۔ طبیعت کا اضطراب دیکھ کر سیدہ خدیجہ بانپ گئیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، زمیلونی زمیلونی، اللہ، مجھے چادر اوڑھ دو، مجھے چادر اوڑھ۔ آپ نے استفسار کیا کیا معاملہ پیش آیا؟ حضور نے تفصیل ذکر کی۔ جی۔ سیدہ خدیجہ نے حضور کو اس عالم میں کسی قسم کے ایسے کمنٹ دے کر پریشرائز یا خوف میں مبتلا نہیں کیا، جی، بلکہ ایک مدبرہ، ایک وفا شعار، سبحان اللہ، ایک بھروسہ مند بیوی کے طور پر آپ نے حضور کا حوصلہ بڑھایا اور بڑی ہی مثبت باتیں کی۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ جو آپ نے گفتگو فرمائی یہ صحیح بخاری میں حدیث کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک، آپ کے یہ الفاظ تھے جو حقیقت اور سچائی کا آئینہ دار تھے، سبحان اور جسے سن کر حضور کا تمام اضطراب ختم ہو گیا۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ بے ابدا۔ شک، سبحان اللہ۔ اے پیارے میرے شوہر نامدار، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اس پر آپ نے قسم اٹھائی، واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ قبل از اظہار نبوت بھی سیدہ خدیجہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اللہ کی معرفت کا نور حاصل تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قسم اٹھا کر یہ الفاظ فرمائے۔ جی، کیوں نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع ہونے دے گا؟ اس وجہ سے انک لتصل الرحم، اللہ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سبحان اللہ، تحمل الکل، جی، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، سبحان اللہ، اور تکسب المعدوم، واہ واہ، محتاجوں کو آپ اعانت سے ان کو مدد فراہم کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور تقر الضیف، آپ مہمان نواز ہیں، اللہ، سبحان اللہ، وتعین علی نوائب الحق، اور حق بات میں آپ لوگوں کی اعانت فرماتے ہیں۔ جی، جو شخص معاشرے کے اندر اس قدر خیر پھیلا رہا ہو اسے کبھی بھی قدرت ضائع نہیں ہونے کیا دیتی۔ بات، کیا بات، یہ سیدہ خدیجہ نے کہا۔ جی، اب اس سے اندازہ لگائیے اس مکالمے سے کہ سیدہ خدیجہ فکری طور پر کس قدر آراستہ تھی، ماشاء اللہ۔ کہ آپ نے حوصلہ بھی بڑھایا، جی، آپ نے حضور علیہ السلام کی شخصیت کے مثبت پہلو سامنے رکھے،
پھر قانون فطرت سامنے رکھا کہ ایسا شخص ضائع نہیں ہونے دیا جاتا، اور پھر آپ نے اپنے اس خوبصورت کلام سے اور خوبصورت اس وقت کی ادا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اضطراب ختم کیا. تو اس سے ایک میسیج تمام خواتین کے لیے دے دیا گیا سیدہ خدیجہ کی سیرت سے کہ مشکل وقت میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوں، مشکل اور اضطراب اور پریشانی کی کنڈیشن میں اس کے ریلیف دینے کے لیے، ریلیکس کرنے کے لیے پازیٹیوٹی پیش کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ سیدہ خدیجہ کی شخصیت یہ میسیج فراہم کرتی ہے کہ ہمیشہ ایک کامیاب عورت وہ ہوتی ہے جو مشکل اوقات میں اپنے شوہر کے پازیٹیو پہلوؤں کو سامنے لا کر اس کے لیے ڈھارس بنتی ہے. ماشاءاللہ، زبردست، بہت خوب. پیر صاحب، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے مناقب اور فضائل کے حوالے سے جو روایات ملتی ہیں وہ بیان کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ہیں. جی، کتب احادیث حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خوبیوں سے اور حضور علیہ السلام کے ارشادات سے جگمگا رہی ہیں، اور یہ وہ زرعی باب ہے ہماری اسلامی تاریخ کا، اور وہ عظیم کردار ہے کہ جن سے اللہ بھی خوش ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش سبحان اللہ. بے شک حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کی شان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ جب لوگ میری دعوت، پیغمبرانہ دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے، یعنی لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، تو خدیجہ تھیں جو میری تصدیق کر رہی تھی. جب لوگ مجھ سے اپنا مال چھپاتے تھے کہ یہ جو ہوتا ہے اللہ کی راہ میں بانٹ دیتے ہیں، تو خدیجہ مجھ پہ اپنا مال نچھاور کر رہی تھی. یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اولاد خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعہ سے عطا فرمائی، اور یہ باہمی محبتوں کی ایک کہکشاں ہے. حضور کا حریم ناز جو ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ مجھے کسی دوسری حضور کی زوجہ پر رشک نہیں آتا جتنا رشک حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر آتا ہے، کیونکہ حضور ہمارے درمیان بیٹھ کر، ہم سامنے ہوتی تھیں لیکن حضور خدیجہ کی یادوں میں کھوئے ہوئے ہوتے تھے اور خدیجہ کے تذکرے کیا کرتے تھے. اور پھر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ہمشیرہ جناب حالہ بنت خویلد، ان کی آواز حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے حقیقی بہن بھی تھیں، آواز بھی بہت مشابہ تھی. ایک دن وہ حضور کے در دولت پر حاضر ہوئیں اور دستک دے کر اجازت چاہی. جیسے انہوں نے بولا تو حضور علیہ السلام چونک کر ان کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا وہ یہ حالہ ہے، مجھے یوں لگا جیسے خدیجہ. یعنی برس گزر جانے کے بعد بھی جس شخصیت کا یوں دل پر، ذہن پر، دماغ پر راج ہے، اور وہ بھی کسی عام انسان کے نہیں بلکہ امام الانبیاء والمرسلین کے قلب اطہر پر راج ہے، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں. ایک بڑی اہم اور انفارمیٹیو بات اس حوالہ سے میں عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد اسے دھویا گیا، پانی سے بت نکالے گئے، پاک کرنے کے بعد عبادت خدا کے لیے موزوں کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ قبور حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر تشریف لے گئے ہیں، اور یہ فتح مکہ میں گویا جیسے انہیں اس خوشی میں شامل کیا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کی عملی تفسیر. آپ نے اس دین کی خاطر جو تکلیفیں اٹھائی تھیں، آج اللہ نے اس دین کو اتنا غالب کر دیا ہے، اور اللہ کا گھر بتوں کی بجائے خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے موزوں ہو گیا ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. زبیر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کاروباری بصیرت تھی وہ کیسی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے مالی طور پہ کیسی قربانیاں دی؟
جی آپ کے چونکہ والد گرامی بھی تجارت کرتے تھے سیدہ کے، اور آپ کے شوہر بھی سابقہ کرتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی، اور قرآن کے اندر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو، تجارت کو حلال قرار دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رزق ہے نا وہ تجارت میں 9 حصے ہے، باقی پروفیشنز میں 1 حصے ہے۔ ہمارے پیچھے رہ جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے مسلمانوں کی کہ ہم تجارت کی طرف نہیں جاتے، ہم نوکریوں کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ بالکل۔ تو سیدہ کو بڑا فہم تھا اس کا، کہتے ہیں کہ آپ کو اقتصاد کا، تجارت کا ایک نیچرل ٹینڈنسی تھی آپ کے اندر، شاید گھر میں گرومنگ ہوئی تھی۔ بالکل۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ تجارت جب کرتی تھی آپ کے بڑے ایکسپیرینسز تھے، اور آپ، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے جو برآمدات اور درآمدات کے اصول تھے وہ بھی آپ کو پتہ تھے، اور پھر آپ اچھے ہیومن ریسورس کا بڑا خیال رکھتی تھی کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب۔ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ڈھونڈا نا، انہیں پتہ چلا۔ اچھا، اس سے پہلے آپ کو یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ آپ کیونکہ وہ مزاربت کرتی تھیں، ابھی مفتی صاحب نے بتایا، اس میں ان کو شریک پھر کر لیتے تھی نفع میں، تو اس میں پھر اس طرح ہو جاتا تھا جس کو ہم کہتے ہیں نا پرنسپل اور ایجنٹ پرابلم، کہ اس میں وہ نفع کم دیتا تھا، تو پھر آپ جستجو میں رہتی ہیں، اور پھر رسول آپ کی کیونکہ جستجو ٹھیک تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور پھر انہوں نے آپ کو دگنا منافع بھی لے کے دیا۔ اچھا، پھر دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت کے لیے اپنے ہی عزیز خزیمہ کو اور میسرہ کو، غلام کو بھیجا، یعنی یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو کوئی فرنج بینیفٹس بھی تو دینا۔ یہ دیکھیں جو جدید ہمارے ماڈرن مینجمنٹ کے اصول ہیں بزنس مینجمنٹ کے، آپ اس کو اپلائی کر رہی ہیں، اور فائدہ تو اتنا ہوا نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سب کچھ نچھاور کر دیا، کہ یہ آپ ایسا سمجھیں کہ اسلام کے لیے جو فنڈنگ ہے نا وہ بی بی صاحبہ نے کی ہے، اسلام کی ساری فنڈنگ سیدہ ختیجہ نے کی، اور خود یہ حالت تھا کہ آپ نے ایک دفعہ اپنے کرتے کو پیوند لگا رہی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سیدہ نیا کرتا لے لیتی، آپ نے کہا کہ مجھے آپ کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، میری نظر میں ہر چیز ہیج ہے۔ تو آپ نے اسلام کو اچھا یہ بھی فائدہ پہنچایا، اس روحانی اور مورل سپورٹ بھی دی۔ مثلا کسی نے آ کے کہنا کہ جی فلاں تو مرتد ہو گیا، آپ نے فرمانا نہیں، مرتد نہیں ہوا، اس پہ ظلم اتنا ہوا ہے کہ بیچارے نے ڈر کے یہ بات کہہ دی ہے، وہ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی مورل سپورٹ بھی دیتی ہیں۔ اچھا، خوش ہوتی جب اسلام کا پودا، شجر اسلام بڑھتا پھیلتا، خوش ہوتی جب حضرت عمر فاروق کا، حضرت حمزہ کا پتہ چلا کہ اسلام لے ہیں، تو فرت مسرت سے آپ کے آنسو آ جاتے۔ سبحان اللہ۔ سائمہ صاحبہ، زبان و ادب میں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، اور شعراء نے بہت سارے الفاظ اور فضائل جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، آپ اپنے فضائل پہ مشتمل کوئی اگر ہمیں کلام عطا فرمائیں تو۔ جی، میرے لیے بہت سعادت ہے کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ منقبت پیش کر رہی ہوں حضرت خدیجہ کی شان میں۔ اس سے ہو بڑی آپ کی کیا شان خدیجہ، اس سے ہو بڑی آپ کی کیا شان خدیجہ، اللہ کے محبوب کی ہیں جان خدیجہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے محبوب کی ہیں جان خدیجہ، اعمال سے افکار سے بے مثل رفیقہ، اعمال سے افکار سے بے مثل رفیقہ، خانہ رسالت کی نگہبان خدیجہ، خانہ رسالت کی نگہبان خدیجہ، ہے حرف تسلی میرے آقا کے لیے وہ، ہے حرف تسلی میرے آقا کے لیے وہ، سرکار کی خاطر ہے پریشان خدیجہ، سرکار کی خاطر ہے پریشان خدیجہ، جب تیر چلے حق کے لیے ڈھال بنی وہ، جب تیر چلے حق کے لیے ڈھال بنی وہ، کفار کے آگے رہی چٹان خدیجہ، کفار کے آگے رہی چٹان خدیجہ، جبریل امی دے گئے جنت کی بشارت، جبریل امی دے گئے جنت کی بشارت، موتی کا محل آپ کا ایمان خدیجہ، ابھی میں آپ دیدہ ہو رہی ہوں، موتی کا محل آپ کا ایمان خدیجہ، شعب ابی طالب کے کٹھن دور سے گزری، شعب ابی طالب کے کٹھن دور سے گزری، ہونٹوں پہ سجائے ہوئے مسکان خدیجہ، ہونٹوں پہ سجائے ہوئے مسکان خدیجہ، دکھ سکھ میں نبی پاک کے ہمراہ رہی وہ، دکھ سکھ میں نبی پاک کے ہمراہ رہی وہ،
عورت کی وفاؤں کی ہے پہچان خدیجہ، عورت کی وفاؤں کی ہے پہچان خدیجہ، زہرا کی ہے امی تو ہے حسنین کی نانی، زہرا کی ہے امی تو ہے حسنین کی نانی، ہو جاؤں نہ اس شان پہ قربان خدیجہ، ہو جاؤں نہ اس شان پہ قربان خدیجہ۔ اور آخری شعر، جنت کی ہے سردار خواتین میں شامل، جنت کی ہے سردار خواتین میں شامل، مجھ کو بھی بنا لیجئے دربان خدیجہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، آپ سے میں چقندر کے بارے میں آج پوچھنا چاہوں گی کہ قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں بتائیں۔ جی، چقندر کو آج کی عربی میں اشمندر بھی کہتے ہیں، البنجر بھی کہتے ہیں، اور قدیم عربی میں سلق کہتے ہیں۔ اگرچہ اہل لغت کا اختلاف ہے کہ سلق اور اشمندر یہ ایک ہی ہیں یا اس میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے۔ جو چقندر ہے، اس کے کھانے کے حوالے سے کچھ روایات میں مواد ملتا ہے، جی، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک خاتون صحابیہ تھیں جو چقندر کو جو کے آٹے کے ساتھ ایک خاص ڈش بنایا کرتی، اور وہ بڑی لذیذ ہوتی تھی، اور وہ بناتی تھی صرف جمعے والے دن، اور آ کر صحابہ میں تقسیم کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ کہتے ہیں ہمیں جمعے والے دن کا انتظار ہوتا تھا۔ ایک روایت میں ام منذر سے ایک روایت ہے، یہ بھی ایک خاتون صحابیہ ہیں، یہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو کو چقندر کے ساتھ تیار کیا، تو وہ جو کو چقندر کے اوپر لپیٹ کر اس طرح بناتی تھی جیسے گوشت کی بوٹیاں بن جاتی ہیں، کوئی خاص طریقہ ہوگا ان کا۔ جی، تو کہتی ہیں میں لے کر آئی تو حضور کے پاس حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی یہ کھاؤ، یہ مفید ہے، تو آپ نے اس کے فائدے کی جانب اشارہ فرمایا اور حضرت علی کو رغبت دلائی۔ تو اس طرح کی چند ایک روایات میں اسلامی اعتبار سے چقندر کا ذکر کیا گیا ہے۔ بالکل، بہت خوب۔ چقندر کے جو فائدے ہیں وہ بریک کے بعد نیوٹریشنل ویلیوز بھی ڈسکس کرتے ہیں، یہاں لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناد علیم مظہر العجائب، ناد علیم مظہر العجائب، تجدہ عونا لک فی النوائب، تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی، کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی، ادرکنی فی سبیل اللہ، ناد علیم مظہر العجائب، لی خمسۃ اطفی بہا، لی خمسۃ اطفی بہا، حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ، المصطفیٰ والمرتضیٰ، وابناہما والفاطمہ، ما بعدہم من
نسلهم ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم الآني من قبلهم العابد والباقر العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الرضا ثم التقي ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هاديا ثم مهدي هاديا حضرت امام الفاطمہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان حبك سات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي ساعت ومشتني نحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا وأنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكر ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي وأشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخميدت والتفت من سر حالي وما منها شهور أو دهور تمر وتلقضي إلا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان. مريدي وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنالي طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال أنا الحسني والمخدع مقامي وقدمي على عنق الرجال أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم
وبارك وسلم يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا سلام يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین. پروردگار عالم آج کا روزہ قبول فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما. اے اللہ ہم میں سے، ہمارے ناظرین میں سے تمام مریضوں کو شفا یاب فرما. خصوصی طور پر پروردگار پاکستان کو سلامتی اور امن کا گھر بنا. یا اللہ ہمارے پاک وطن سے دہشت گردوں کے ناپاک وجود کا خاتمہ فرما. یا اللہ ہماری سرحدوں کو محفوظ کر دے. یا اللہ جو ہمارے طرف میلی آنکھ سے دیکھے تو اس کو ذلیل و رسوا کر دے. یا اللہ ہماری افواج کی نصرت فرما اور ہماری سیکیورٹی کی محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین.